محترم سیافی برادران، علماء و مشائخ، سادات اعظام، عاشقان رسول، آپ جانتے ہیں کہ 27 نومبر 2017 کو جو تحریری مادہ طے پایا تھا حکومت پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان، حکومت اس میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ جو کہ امن و آشتی کی داعی تنظیم ہے، اس پر بڑے صبر کے ساتھ حکومت کو سمجھاتی رہی کہ حکومت معاہدے پر عمل کرے، بصورت دیگر ملک کے اندر کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن حکومت کے نادان دوست جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی۔ بالآخر آج تحریک لبیک یا رسول اللہ جس کا دھرنا یہاں پر 11 دن سے جاری ہے، ہمارے امیر محترم شب و روز جیسے وہاں فیض آباد میں شب و روز خیمے میں رہے یا ٹک میں آئے جہاں پر سٹیج تھا، ایک لمحے کے لیے باہر نہیں گئے، یہاں پر بھی انہوں نے استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ سب لوگ ادھر ادھر جاتے رہے، لیکن آپ ایک لمحہ کے لیے لاہور میں ہی آپ کا گھر موجود ہے، آپ کہیں نہیں گئے اور بڑے پرعزم ہو کر یہاں پر قیادت فرماتے رہے۔ آج جب حکومت کا خیال تو یہ تھا کہ یہ چند ہزار لوگ ہیں، یہ کیا کر سکیں گے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کے دل تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جو ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ہدایات جاری کی تو دیکھتے ہی دیکھتے چاروں صوبوں میں اور کشمیر میں سینکڑوں مقامات پر اسلامیہ نے پاکستان سڑکوں پر نکل آئے، بے شمار شہر بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے، روڈیں بند ہو گئیں، موٹر ویز بند ہو گئی، لاہور کے اندرونی اس سے داخلی اور خارجی راستے بند ہو گئے۔ پھر جب حکومت نے دیکھا کہ یہ تو سلسلہ بڑھ رہا ہے اور اگر حکومت مذاکرات نہ کرتی اور معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اقدامات نہ اٹھاتی تو کل جمعۃ المبارک کو اور ہی صورتحال ہوتی، پورا ملک جو ہے وہ احتجاج کی لپیٹ میں ہوتا۔ لیکن چونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پرامن تنظیم ہے اور چاہتی ہے کہ ملک کے اندر کسی قسم کی کشیدگی نہ ہو، اتنے بڑے احتجاج اور اتنی بڑی تعداد کے سڑکوں پر آنے کے باوجود جو ہی صوبائی اور مرکزی حکومت نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تو ہمارے امیر محترم نے مذاکراتی ٹیم کو مذاکرات کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ طویل مذاکرات ہوئے جس میں بنیادی طور پر جو معاہدہ ختم نبوت فیض آباد ہوا تھا اس پر عمل درآمد کے لیے صوبائی اور مرکزی دونوں حکومتیں متفق ہوئیں، اور جن نکات پر انہوں نے عمل درآمد کر دیا ان میں نمبر 1 ختم نبوت دھرنا فیض آباد کے جو شہداء ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی
FIRs بھی درج ہوئیں اور اس کی کاپی بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سپرد کر دی گئی۔ یہ کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ نمبر 2، راجہ ظفر کی رپورٹ جو ہے وہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سپرد کر دی گئی۔ نمبر 3، چاروں اطراف میں لاؤڈ سپیکر پر اذان، درود و سلام کی پہلی بات طے ہو چکی ہے، عربی خطبہ کا نوٹیفیکیشن تحریک کے حوالے کر دیا گیا۔ زبانی کلامی نے اس کا نوٹیفیکیشن تحریری طور پر تحریک کے حوالے کر دیا گیا۔ نمبر 4، معاہدہ فیض آباد میں یہ طے پایا تھا کہ ایک تحقیقاتی بورڈ قائم ہوگا تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اعتماد میں لے کر، لیکن اعتماد میں لیے بغیر ہی ایک بورڈ بنایا گیا جس کو تحریک نے مسترد کیا۔ آج نئے سرے سے بورڈ کی تشکیل ہوئی جس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 2 معزز ارکان حضرت مولانا پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور محترم انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب کو JIT میں شامل کیا گیا۔ نمبر 5، مذاکرات میں یہ طے پایا کہ رانا ثناء اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 7 مفتیان کرام کے سامنے پیش ہوں گے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 7 مفتیان جو بھی شرعی فیصلہ دیں گے رانا اسے تسلیم کریں گے۔ غلط مقدمات جو ہیں جھوٹے ان کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہذا ابھی شورا کا تفصیلی اجلاس ہوا جس پر ساری شورا متفق ہوئی اور مرکزی امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، لہذا تمام مقامات پر دھرنے ختم کر دیے جائیں اور جتنے حضرات نے قربانیاں دیں، شب و روز دھرنوں میں رہے، سفر کیے، تکلیفیں کاٹیں اور آج بہت سے لوگ زخمی ہوئے، کچھ اسیر ہوئے، کئی مقامات پر لاٹھی چارج ہوئے، شیلنگ ہوئی، ان تمام قربانی دینے والے عاشقان رسول کو ہمارے امیر محترم نے اور پوری شورا نے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کیا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اسی طرح مدد کی جس طرح کہ فیض آباد دھرنے میں غائبانہ مدد کی تھی اور ملائکہ کا نزول ہوا، اللہ کی مدد نازل ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تحریک لبیک کے ساتھ ہے۔ آج بھی یہ ثابت ہو گیا، وگرنہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی تنظیم لوگوں سے کہے کہ سڑکوں پر آ جائیں تو پورا ملک اسی وقت سڑکوں پر آ جائے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اپیل پر، آج دوسری مرتبہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اپیل پر، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پاکستان کی مضبوط ترین تنظیم بنا دیا ہے اور انشاءاللہ یہی تنظیم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا انقلاب لائے گی اور ناموس رسالت کا علم بلند کرے گی اور لامذہبیت کا جو فتنہ ہے اس کو کچل کر رکھ دے گی، اسلام دشمن قوتوں کے دانت کھٹے کر دے گی اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالی سیاست نبویہ اور سیاست خلفائے راشدین کی روشنی میں ایسا فلاحی نظام قائم کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اب میں امیر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام عالم اسلام کے مسلمان اور بالخصوص پاکستان کے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک بار پھر ختم نبوت، ناموس رسالت اور دین اسلام کا علم جو ہے وہ بلند ہوا ہے۔ آپ تمام حضرات قائدین، حضور کے غلام، مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو روڈوں پر آئے اپنی جان، اپنی عزت آبرو کی پرواہ کیے بغیر ابھی بھی وہ روڈوں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صلہ دینا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رکھے۔ تو اس موقع پر نعرے تو آپ لگا سکتے ہیں، لگانے بھی چاہیے، لبیک تاجدار ختم نبوت دین آیا، لیکن کسی کی گردن میں اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے یہ کیا۔ یہ معاذ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی کا بھی۔ تو میں آپ سارے حضرات کے لیے اسوہ حسنہ سے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت المعلیٰ سے تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا سر اقدس جو ہے وہ ایسے جھکا ہوا تھا، ایسے، اور وہ کجاوے کی جو لکڑی تھی نا حضور کا سر اقدس وہاں تک اس کو چھو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے تو سر اٹھانا نہیں ہے، سر جھکا کے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو آپ سارے حضرات، آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں۔ میں آپ کا کوئی شکریہ نہ طارق لبیک یا رسول اللہ آپ کا کوئی شکریہ ادا کر سکتی ہے۔ قیامت والے دن جب کو اللہ اور اس کے حبیب آپ کو صلہ دیں گے نا، اس دن پھر آپ کہیں گے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ اتنے کریم ہیں کہ یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے۔ اس واسطے دوسری میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی محنتیں کی، جن لوگوں نے مالی طور پر مدد کی اور دھرنے کے اخراجات برداشت کیے، کھانے پکا کر لائے، ٹافیاں لائے، جو جس سے ہو سکتا تھا انہوں نے دھرنے والوں کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانہ غیب سے وافر رزق عطا فرمائے۔ اور میڈیا والے تو آپ کا تو شکریہ ہم ویسے بھی نہیں ادا کر سکتے۔ آپ دونوں طرف پھنسے ہوتے ہیں، ادھر ہمارے بھی آپ کو ہے، ادھر قوم کے سامنے بین الاقوامی بھی۔ تو آپ ہمارے بچے ہیں اور ہم آپ کے لیے دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی آباد رکھے۔ ہم جانتے ہیں، آپ کی مجبوریاں بھی جانتے ہیں۔ ہاں جی، سوشل میڈیا والے بچے جو ہیں ان کو بھی شکر گزار ہیں، آپ نے پوری رات کھڑے ہو کر ان پروگراموں کو چلایا۔ تو ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دعا ہے۔ ہم انشاءاللہ رات کی تنہائیوں میں بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور ہمیں اگر کوئی بزرگ مل گئے تو پھر ان کو بھی کہیں گے۔ داتا صاحب کے پیغام بھی 3 دن سے آ رہے تھے کہ ان کو جا کر کہو کہ مضبوطی سے بیٹھے رہیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، بچیوں نے ہمارے لیے دعائیں کی۔ بالخصوص مدینہ منورہ کے اندر ہمارے لیے روضہ اقدس پر دعائیں ہوئیں،
ہاں جی، والی مدینہ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں دعائیں ہوئیں، شام کے مسلمانوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہاں جی، ہر جگہ دعائیں ہوئیں۔ تو ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے اور طارق لبیک یا رسول اللہ کو کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا کام بہت تیز کرنا ہے کہ 2018 کے الیکشن کے اندر حضور کا دین تخت پر آ جائے، بس اتنا ہی مقصد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، انج بخشے فیض عالم مظہر کے سارا۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری کیا کہتے ہیں؟ سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت اور صبح ما از مہر او تابندہ گشت، بندھائے کوثار اساں گسیخ در زمین ہند تخم سجدہ ریخ، اور پاسبان عزت ام الکتاب از نگاہش خانہ باطل خراب، عہد فاروق از جمالش تازہ شد، حق ز حرف او بلند آواز شد۔ تو وہاں حاضری دینی ہے سب نے، اور جا کر ایسے ہی کرنا ہے۔ بابا جی آئندہ بھی آپ ہمارے لیے یہی کام فرمائیں تاکہ حضور کا جس کام کے لیے آپ یہاں آئے وہی کام ہم لے کر تاریخ اٹھی ہوئی ہے، آپ ہماری مدد کریں بھی اور کروائیں بھی صحیح۔ لبیک۔ تمام پاکستان میں جہاں بھی مشاکان مصطفیٰ نے دھرنے دے رکھے ہیں، اس وقت دعا کر کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھ کے گھروں گھر رخصت ہو جائیں۔ جس امن اور سکون کے ساتھ آپ نے دھرنے دیے اسی امن اور سکون جائیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ زور لگاؤ بے شیرو، زور لگاؤ، آپ کا زور مٹھا ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔